صدیق ایک اور وصف بھی ہے، دیکھ لے کہ رسول اللہ کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے۔ محدثین نے مفسرین نے بڑی عجیب مطابقتیں بیان کی ہے، ایک ایک مطابقت پہ آپ ذرا غور کر لے تو صدیق کی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں نبی کے ساتھ جوڑا ہے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبوت کے بعد ذکر فوراً صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ان کے خلاف رسول اللہ نے لشکر تیار کیا، صدیق نے وہی کام محمد مصطفیٰ کے بعد کیا۔ نبی علیہ السلام نے کفار کے خلاف جہاد کیا، صدیق نے کفار کے خلاف جہاد کیا۔ رسول رحمت کے ساتھ رہے۔ ذہبتو، نبی علیہ السلام فرماتے تھے ذہبتو انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، دخلتو انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خرجتو انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے اپنے ساتھ صدیق کو رکھا ہے۔ نبوت صدیقیت ہمیشہ جڑی رہی۔ پھر آپ کے دیکھیے نبی علیہ السلام جا رہے سن، حضرت ابو بکر عمر آپ کے ساتھ، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ہم تینوں اکٹھے ہیں قیامت والے دن اسی طرح ہم تینوں اکٹھے اٹھیں گے۔ نبی کے ساتھ صدیق ہوگا، پھر عمر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، صدیق کو ساتھ زہر دیا گیا، رسول اللہ پر اثر نہ ہوا، صدیق پر اثر نہ ہوا۔ ایک سال بعد اس زہر کے اثار محبوب پہ آئے، ایک سے دو سال، کچھ 2 سالوں بعد جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کے قریب آئے، آپ پر زہر کے وہی اثار نمودار ہوئے۔ حضرت صدیق بیمار رہے جس طرح مصطفیٰ بیمار رہے۔ صدیق محبوب کو بخار 13 دن رہا، صدیق کو بخار 13 دن رہا۔ جب نبی پاک فوت ہوئے، آپ کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ تھی، جب صدیق فوت ہوئے ان کے پاس ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ تھی۔ حضرت محبوب جب فوت ہوئی آخری لمحہ تو جھولی حضرت صدیقہ کی سینہ صدیقہ کا تھا، جب صدیق فوت ہوئے ان کا بھی سینہ اور جھولی حضرت صدیقہ کائنات کے تھی۔ سوار کو مصطفیٰ فوت ہوئے، سوار کو حضرت صدیق فوت ہوئے، ایک ہی دن موت کا۔ 63 سال عمر مصطفیٰ کی تھی، 63 سال عمر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جس حجرے میں دفن محمد مصطفیٰ ہوئے اسی حجرے میں دفن ساتھ صدیق ہوئے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقام شان دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری، اور خاص کر جس شخصیت تو یہ سلسلہ صحابیت یا اصطلاح صحابیت شروع ہوئی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس ماہ محرم اندر سب تو زیادہ جس شخصیت دا فضائل اور مناقب ذکر خیر ہوا اعلی سنہ کی ممبر اور سٹیج پر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس رد عمل کے طور پر کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور ایمان دا انکار ہوا کھلے عام، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور حیثیت دا تقاضا سے کہ پوری ملت آپ کا ذکر خیر کرے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی اسلام دے رنگ وچ ایسی رنگی ہوئی شخصیت ہے کہ جس انداز ہی پڑھو اور دیکھو گے تو ہر ایمان والا شخص پکار اٹھے گا کہ واقعی یہ ایسی شخصیت نے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تو بعد افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. اس امت چو نہیں، جتنی امم گزر چکی انبیاء علیہ السلام تو بعد ساری مخلوق جو افضل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ عقیدہ جذبات کی بنیاد تے نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد، اور دلائل قرآن اور حدیث اندر موجود ہیں کہ نبوت تو بعد جو درجہ جو شان ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نواز. آپ اندر ایسے فضائل، ایسے اوصاف، ایسی خوبیاں موجود نے جو زمانہ جاہلیت اندر بھی اور بعد از اسلام بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جگری دوست. بچپنے تو لے کے وفات تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے.
دوستی رہی، اور ایسے سلیم الفطرت اور بصیرت والی شخصیت کہ آپ واحد شخصیت نے جنہوں نے فطری طور پر بغیر کسی دلیل دیکھے اور سنے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لیا۔ کسی نے حسن دیکھا، کسی نے معجزات دیکھے، کسی نے دلائل دیکھے، اور ان دلائل دی روشنی پرکھیا کہ نبی علیہ السلام آ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایسے انسان جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، بس سنا کہ آپ نبی ہے تو ایمان لے۔ نبی علیہ السلام دے اندر جڑیاں خوبیاں اور صاف آپ تے معصوم سن، اور ولادت تو لے کے وفات تک ایک ایک لمحہ آپ دا معصوم ہے، گناہ اور غلطی تو پاک۔ لیکن ایک حدیث سے غور کیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نو تسی اپنا دوست بنا رہے ہو، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر عقیدے پر ہوتا، لہذا دوست بنان تو پہلے سوچو کہ تسی اپنا دوست کس نو بنا رہے، کیونکہ دوست آثار ہو، دوست نہ بیٹھتا ہے، اس کی عادات غیر محسوس طریقے نال دے اندر داخل ہوں، جو بچپن اندر ہی دوست معصوم کر ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دوست نے کبھی گناہ کرنا ہی نہیں، گناہ دے بارے سوچنا ہی نہیں، گناہ دے راستے تو گزرنا ہی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں دا دوست کنا پکیزہ ہوئے گا جو بچپن تو ہی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی۔ صحیح بخاری اندر ایک عجیب مطابقت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ یقیناً اس حدیث سے غور کرو گے، سنو گے، پڑھو گے تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے فضائل اور مناقب دا ایک باب اور ایک پہلو تھوڑے دل و دماغ اترے بھی گا اور ایمان بھی تازہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری، آغاز اندر ہی، شروع اندر ہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا اندر تو آپ کے پاس جبریل آئے، پہلی وحی، مشہور حدیث۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کی فرمایا اقرأ، پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا ہوئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی اور نبی علیہ السلام دی صفات دی مماثلت اور مطابقت ذرا غور کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھیا ہو نہیں، جبریل علیہ السلام نے آپ نے دبایا، ہاتھوں میں لیا، پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھیا ہو، 3 مرتبہ ایسا ہو۔ چوتھی مرتبہ جبریل علیہ السلام پڑھ کے واپس پلٹ گئے، اور آپ کی زبان تو از خود جاری ہو گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ کے وجود تے بوجھ سا محسوس ہوا، تاری ہو، پریشان ہو، فطری خوف
نبی علیہ السلام اس عالم اس حالت گھر ہے، اور آگے فرمایا زملونی وملونی، مجھ پہ چادر پا دو، چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی آپ پر چادر اڑائی، اور آپ نے فرمایا خدیجہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں ڈر لگ رہے اپنی جان دا خوف، میں ڈر محسوس ہو رہے، بخار چڑھا ہو، پسینہ مبارک جاری، فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نو تسلی، اور وہ تسلی دے الفاظ بیان کرنا مقصود نے، آپ دی چند صفات دا ذکر فرمائے سیدہ خدیجہ، فرمایا کاللہ واللہ ما یحزنک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو غمگین نہیں کرے، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کبھی اللہ تو انہوں پریشان نہ کرے، نہیں کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اس واسطے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے۔ صفات رسول پہ غور کرنا کون بیان کر رہی ہے؟ سیدہ خدیجہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی۔ اکید اوصاف نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ تو رحم کو جوڑنے والے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور کمانے والے ہیں غریبوں محتاجوں کے۔ غور کرنا، ایک ہے اپنی کمائی سے کمانا، اور اس کمائی سے کچھ حصہ غریبوں، یتیموں، مساکین، فقیروں کو دے دینا، اور دوسرا فلسفہ یہ ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، کمانا ہی فقیروں کے لیے، جوڑنے کے لیے نہیں، اپنا کچھ بنانے کے لیے نہیں، نیت یہ ہوئے کہ کمانا کادے لئی غریباں لئی۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو کماتے ہی غریبوں کے لیے۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، اور آپ مہمانہ دی عزت کرنے والے، خدمت کرنے والے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق پرست لوگوں پر جو دکھ مصیبتیں آئیں ان کی مدد کرنے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے توڑیاں خوبیاں، اے توڑیاں صفات نے، بھلا ایسے شخص نو اللہ پریشان کرے۔ یہ نشانیاں کدے چنے، پھر غور کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ اور محمد مصطفیٰ کے جوڑ کا، تعلق کا، رشتے کا، میاں بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خلاصہ نچوڑ چند صفات میں، چند جملوں میں سیدہ خدیجہ نے بیان کر دی ہے کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اوصاف کے دے چنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو۔ اب ذرا ان صفات تو دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے الفاظ، اور دونوں حدیث صحیح البخاری، یہ حدیث بیان ہو چکی۔ ہن ذرا دوسری حدیث تے غور، نبی علیہ السلام دے صحابہ جس ویلے اول ہجرت کی تھی حبشہ ول، کچھ صحابہ حبشہ ول گئے،
جد و سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ حبشے کے مہاجرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی اجازت لئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسرے صحابہ ہجرت کر رہے تسی میں نے بھی اجازت دو، میں بھی ہجرت کر کے حبشہ دی طرف۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دا تیاری کر کے چل نکلے۔ ہجرت مدینہ تو پہلے یہ ہجرت، یہ حبشہ کی ہجرت، سیدنا صدیق حبشہ دی ہجرت دے ارادے اور نیت نال سامان باندھ کے تیاری کر کے مکہ مکرمہ چوں نکلے، اور یمن دے ایک علاقہ برق الغماد ہے، وہاں پہنچے۔ ایک لمبا سفر کہ عرب کی سرزمین جو نکل کے یمن کی سرزمین ہی پہنچ، ایک لمبا سفر کر لیا ہجرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جدوں برق الغماد ایک علاقے اور بستی دا نام اور یمن دی سی، اس مقام تک پہنچے تو ادھروں ایک تجارتی قافلہ مکیوں گیا ہوا سی، کفار دا سرداران مکہ دا، وہ واپس آ، جس قافلے دا سردار ابن دغنہ، کافروں کا سردار ہے، یہ مکے کا سردار ہے، ابن دغنہ جو ہے اس قافلے دا سردار، جو اس نے ویکھیا کہ صدیق جا رہا ہے، ابو بکر جا رہا ہے، تو روکیا اور فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی ابن دغنہ، تو ابن دغنہ نے پوچھا ہے ابو بکر کدھر جا رہے؟ فرمایا ہجرت کر کے تیرے ساتھی، تیرا قبیلہ، تیری قوم، تیری برادری، تیرے ہم مذہب نہیں رہن دیں، جا رہے ہیں۔ ابن دغنہ کہنے لگا اے ابو بکر نہ جاؤ، تسی ہجرت نہ کرو، تسی نہ جاؤ، کیوں؟ ابن دغنہ دے الفاظ سن، اس دے جملے سن، صحیح البخاری اندر ایک کافر ہے، سردار ہے، اور ادھر صفات بیان کرنے والی کون ہے؟ اماں خدیجہ ہے، اور وہ صفات محمد رسول اللہ میں بیان کر رہی، بیوی ہے، بیوی سے زیادہ بندے کو جاننے والا اور قریب کوئی نہیں ہوتا، ان کی گواہی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے، مسلم ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ادھر ایک کافر ہے، اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے کہ نہ جاؤ، کیوں؟ ہن الفاظ سنو ابن دغنہ دے جو بخاری جو نے فرمایا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تیرا جیسا انسان شہر سے نکلنا نہیں چاہیے اور تیرے جیسے انسان کو نکالنا نہیں چاہیے۔ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، نہ تواڈے جائے انسان نو مکیوں جانا چاہیے، نہ تواڈے جائے انسان نو کسے نو نکالنا چاہیے، کیوں؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، سیدہ خدیجہ دے کی الفاظ نبی علیہ السلام دے بارے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، ایک کافر سردار بڑا انسان کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ صدیق کے لیے
اب دیکھیے کہ دوست کے وجود پر اثار کتنا. فَإِنَّكَ تَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اے ابو بکر تسی تے کماتے ہی غریباں لئیو. آپ تو غریبوں کو کما کے دیتے ہیں، کماتے ہی جوڑنے کے لیے نہیں ہے. کس کو دینے کے لیے؟ غریبوں میں. یہ صفت کس میں تھی؟ محمد مصطفیٰ میں. سیدہ خدیجہ نے بیان کی تھی. یہاں ابن دغنہ یہی صفت صدیق میں بیان کر رہا ہے. الفاظ بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی. فَإِنَّكَ تَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، ہاں تو کماتے غریبوں کے لیے ہے. وَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں. وہی صفت جو محمد مصطفیٰ کی خدیجہ نے بیان کی. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْرِعُ الضَّعِيفِ، مہمانہ دی عزت کرنے والے ہیں آپ. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق دے ہوتے جڑی مصیبت پریشانی آئے اس تے لوگوں دی مدد کرنے والے. ساریاں صفات ہو بہو الفاظ کے ساتھ جڑیاں محمد مصطفیٰ اندر سیدہ خدیجہ نے بیان کی تھی، یعنی وہی ساری صفات ابن دغنہ کافر نے سیدنا صدیق واسطے بیان فرمائیاں کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں. نہ جائیے حبشہ ول نہ جائیے. سیدنا ابو بکر فرمان لگے ہے ابن دغنہ جے جاواں نہیں تو پھر کدھر جاواں؟ تو آڑی بات درست ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن رہن نہیں دینے کفار. ابن دغنہ کہنے لگا واپس آؤ، جب تک میں زندہ رہاں گا میری وکالت کفالت دے اندر، میری ذمہ داری اندر رہو. میں ذمہ چکنا صدیق تو آڑے وال کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تسو مکہ نہ چھوڑو کہ تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے. واپس پلٹو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ دی جناب زمانہ داری اندر واپس آئے. آگے پھر نہیں واپس آئے. ابن دغنہ نے سرداران مکہ نو اکٹھیاں کیتا، کہن لگا سرداروں سن لو، ابو بکر نو کوئی کچھ نہ کہے. ابو بکر جیسا انسان. پھر یہاں آکے ابن دغنہ نے سارے وہ الفاظ وہ صفات یہی بیان کی. ایک ایک قریشی کے پاس جا کے، ایک ایک سردار کے پاس جا کے ابن دغنہ نے دروازے پہ جا کے کہا ابو بکر جیسا انسان نکال رہے ہو؟ یہاں مکے میں ابو بکر نہیں رہے گا؟ اس کی صفات جانتے ہو؟ یہ ساری صفات ابن دغنہ کافر سردار نے ایک ایک سردار کے سامنے بیان کی، اور مکے کا ہر سردار کہہ اٹھا جو تو کہہ رہا ہے صدیق ایسا ہی. کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک شرط سارے سردار کہنے لگے کہ اے ابن دغنہ، صدیق کو پناہ دے رہے ہیں آپ، ہمیں آپ کی پناہ قبول ہے، آپ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، ہمیں ذمہ داری قبول ہے. صدیق کو یہاں رہنا چاہیے، اس میں یہ صفات موجود ہیں. لیکن کوئی ساڑی شرط بھی تھی. فرمایا او کیڑی؟ کہنے لگے صدیق کو کہو گھر میں عبادت کر لے، گھر کے اندر عبادت کرے، گھر کے اندر قرآن پڑھے. وہ عبادت کرتا ہے کھلے عام، قرآن پڑھتا ہے. ہماری قوم کو خطرہ ہے، ہمارے بچوں کو خطرہ ہے کہیں اس دین پر نہ چلے جائیں. صدیق کو کہہ دو کہ وہ قرآن اونچی نہ پڑھا. وہ سردار ہے، ہم ساڑھے قبیلے کا، جب اونچی قرآن پڑھتا ہے بچے متاثر ہوتے. ابن دغنہ آیا، کہنے لگا ابو بکر یہ شرط قوم لگاتی ہے کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں گے، اندر جا کے قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن باہر نہ ہو، گھر سے باہر نہ ہو. صدیق نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری پہ آیا ہوں، کچھ آپ کے بھی ضابطے ہیں، تعلقات، میں ان پہ غور کرتا ہوں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ چند دن تو اندر نماز پڑھی،
فرمان لگے میں نے گھر دا معاہدہ کیتا ہے، کیوں نہ گھر کے سین میں چھوٹی سی مسجد بنا لوں. گھر کے سین میں مسجد بنائی، صحیح البخاری میں. پھر وہاں نماز شروع کی اور قرآن کی تلاوت جب رات کو کرتے، اپنے آواز میں اپنے انداز میں قرآن پڑھتے، تو بخاری میں لکھا ہے صدیق کا یہ خاصہ تھا، جب بھی قرآن پڑھتے تھے روتے تھے. ایسے شخص کو کافر کہا جائے؟ نعوذ باللہ. ایسے شخص کے دل کے نفاق کی گواہی دی جائے کہ یہ دل میں اسلام نہیں تھا. سن لیجئے، منافقوں کو کبھی قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا. یہ خشیت اللہ والوں کی ہے، اہل ایمان کی ہے، کہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ اہل ایمان کا وصف ہے، اہل ایمان کی خوبی ہے، جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہو. صدیق روتے تھے قرآن سن پڑھ. پھر کافر آئے، کہنے لگے ابن دغنہ ہمارے بچے عورتیں گمراہ ہو جائیں گی. صدیق کی ذمہ داری دی تھی آپ نے کہ باہر نکل کے قرآن نہیں پڑھے گا. اس نے گھر کے اندر سین کے اندر شروع کی ہے اور وہ آوازیں باہر آ رہی ہیں. صدیق کو آواز باہر نہ، صوت جو ہے، آواز جو ہے چار دیواری کے اندر ہے، باہر آواز نہ ہے. یہ باہر کی جو آواز ہے یہ خطرناک ہے اہل شرک اور اہل کفر اور اہل بدعت کے لیے، کہ آواز اندر رہے محدود، مسجد تک قرآن کی آواز باہر نہ ہے. آواز روکو. ابن دغنہ آئے، کہنے لگے ابو بکر معاہدہ کیا تھا، میری بھی عزت ہے، میرا بھی وقار ہے، برادری میں حیثیت ہے، میں ذمہ داری اٹھائی سی اور آپ نے گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اونچی آواز. صدیق نے فرمایا ابن دغنہ سن لو، اپنی ذمہ داری واپس لے لو. صدیق قرآن پڑھنے سے بعد نہیں آ سکتا، میرا اللہ سوا حافظ ہے، تم اپنی ذمہ داری واپس لے لو. ابن دغنہ نے ذمہ داری واپس لے لی. مکہ میں اعلان ہوا آج کے بعد میں ابو بکر کا نگران محافظ نہیں ہوں، میں ذمہ داری واپس لیتا ہوں، میں اپنے الفاظ اپنی ذمہ داری سے رجوع کرتا ہوں. جب نبی علیہ السلام نے سنیا تو آپ آئے، فرما ابو بکر پریشان نہ ہونا، چند دن انتظار کرو، اللہ محمد کو بھی اجازت دے گا. فرما آپ بھی ہجرت کریں گے؟ فرما ہاں میں بھی ہجرت کروں. مجھے خواب میں ایک پتھریلی زمین اور کھجوروں والی زمین دکھلائی گئی ہے، میں بھی جانے والا ہوں، آپ بھی تیاری کریں اور ذہن میں رکھے. فرمایا ٹھیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 اونٹنیاں صدیق نے پالنا شروع، سپیشل درختوں کے پتے کھلانے شروع کیے کہ یہ 2 سواریاں ہجرت کے کام آئیں گی، ایک محمد مصطفیٰ کے اور ایک میرے. 3 سے 4 ماہ کھلاتے پلاتے رہے، اونٹنیوں کی نگرانی کرتے رہے. غلام سے کہتے رہے ان 2 اونٹنیوں کا خیال رکھنا، ایک میں سے ایک میرے محمد کی سواری ہوگی. جب وہ مدت پوری ہوئی، اللہ کا حکم آیا تو نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے گھر سے صحیح البخاری سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. اور امی عائشہ کی روایت سن لو جو صحیح البخاری میں ہی ہے. امی عائشہ فرماتی ہے میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے اپنے گھر میں اسلام کو ہی پایا ہے. میں نے اپنے گھر میں بتوں کی پوجا یا کفر کو نہیں پایا. آنکھ کھولی تو میرا باپ، ہوش سنبھالا تو میرا باپ محمد مصطفیٰ کا صحابی تھا. اور امی عائشہ کی بات سن لو، فرما دیا نے کوئی دن مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ، کوئی دن میں نے ایسا نہیں پایا
کہ ہمارے گھر میں روزانہ صبح و شام 2 مرتبہ محمد مصطفیٰ تشریف نہ لائے ہو. 2 مرتبہ آتے تھے، ایک صبح ایک شام. صحیح البخاری. جس کے دل میں نفاق ہو، جدے تے اعتماد ہی نہ ہوئے، جس دے ہوتے بھروسہ ہی نہ ہوئے، اس کے گھر میں قیمتی اثاثہ 2 مرتبہ روزانہ آنا یہ کیسے ہو سکتا؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد، محبت، پیار دیکھیے. اور اس کی تقسیم ایک مفسر نے بڑی کمال کی ہے. بیان کرتے کرتے فرمانے لگے، صدیق کی حیثیت اور سیدنا علی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمانے ایک فرق جو مجھے محسوس ہوا ہے، ساری زندگی پیغمبر کے گھر سے کھایا ہے تو علی نے، اور ساری زندگی محمد کے گھرانے کو کھلایا ہے تو صدیق نے رضی اللہ تعالی. سیرت علی پڑھ، پلے تو رسول اللہ کے گھر، پرورش پائی تو رسول اللہ کے گھر، کھایا تو رسول اللہ کے گھر. یعنی سیدنا علی نے ساری سیرت ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر کھاتے پیتے پلتے رہے گھر کے بیٹے کی حیثیت سے. اور سیدنا صدیق ساری زندگی کما کے محمد مصطفیٰ کو اہل بیت پر مال خرچ کرتے رہے. اور آگے لکھتے ہیں سیدنا علی کی یہ شان مقام اپنی جگہ بلند ہے کہ وہ رسول کی بیٹی اپنے نکاح میں لے گئے. صدیق کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اپنی بیٹی محمد کے گھر دے گئے. ایک داماد کی حیثیت ایک سسر کی حیثیت ہے. داماد بیٹوں جیسا ہوتا ہے، سسر باپ جیسا ہوتا ہے. داماد کا احترام لازم ہے تو سسر کا احترام اس کی کوئی حیثیت. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے آئے. بخاری میں حدیث ہے، سیدہ فرماتی ہیں ہم نے دور سے آتے دیکھا تو میرے باپ صدیق نے کہا وہ محمد مصطفیٰ دوپہر کے وقت تشریف لا رہے. پہلے صبح آتے تھے، شام کو آتے تھے، آج خلاف معمول دوپہر کو آ رہے ہیں. لگتے ہمارے طرف ہی بڑھتے آ رہے ہیں، گلی سے دور سے نظر آ رہے ہیں تو لگتے ہماری طرف آ رہے ہیں، لیکن کوئی بات عام ہے. آئے تشریف لے آئے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے منو ہجرت کی اجازت دے چھوڑی. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے الفاظ سنیے جو ہی نبی علیہ السلام دی زبان پاک تو سنے آئے. فرمایا کہ منو اللہ نے ہجرت دی اجازت دے چھوڑیے. صدیق فرمان لگے محبوب جی پھر بعد اندر میں کیویں زندہ رہوں گا، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ محمد مصطفیٰ کے بغیر آپ چلے جائیں گے اور میں پھر کیسے رہوں گا؟ میرا کیا بنا؟ فرما ابو بکر اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ تنو میرا ہجرت دا ساتھی بنا دیتا ہے، تو میرے ساتھ جائیں گا. فرما یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے آئے. فرما ہاں اللہ نے عثمان تو تیرا نام لے آئے کہ ابو بکر تمہارے ساتھ جائے گا، ابو بکر تمہارا ساتھی ہوئے گا، لہذا تیاری کرو. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث اندر یہ صحیح البخاری اندر فرمایا ابو بکر جدو تشریف لے آیا آپ نے فرمایا ابو بکر گھر دے جیانو بچیانو ذرا سائڈ تے کر دو، میں خاص گل کرنا چاہنا. اہی گل اہی بات پیغام ہجرت دینا چاہندے سن، لیکن گھر دے کسی فرد نو پتہ نہ چلے کہ نبی علیہ السلام تے ابو بکر ہجرت واسطے چلے گئے نے، گھر چو نکل گئے نے. فرمایا ابو بکر گھر دے سارے جین پرے کر دے، سائڈ تے کر دے، میں ایک راز دی خاص گل کرنا چاہنا. صدیق نے سن کے فرمایا یا رسول اللہ سب دے سامنے کرو. فرمایا نہیں خاص راز دی بات ہے. فرما محبوب جی صدیق دا سارا گھرانہ سارا خونی محمد دا وفادار. اگر میں توڑے راز نو بار بیان نہیں کر سکتا تے اور پھر کون بیان کر سکتا ہے؟ میرا سارا خون وفادار ہے نبی علیہ السلام دا. میریاں بیٹیاں ہون میرے بیٹے ہون سارے دے سارے توڑے نال وفاداری دا مظاہرہ فرماندے نے. تائیں تے ابو جہل جس ویلے نبی علیہ السلام دی تلاش اندر نکلے ہے، تلاش کردیاں نبی علیہ السلام دے گھر پہنچے ہے. نال قریش سردار نے دروازہ کھٹکھٹاندے نے.
دسیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں، باہر تشریف لے گئے نے، آپ ہجرت دے سفر تے چلے گئے سن۔ ابو جہل کہنے لگا جے محمد مصطفیٰ اپنے گھر نہیں تے آؤ چلو ابو بکر دے گھر ہون گے، یا پتہ ہوئے گا تے ابو بکر دے گھر پتہ ہوئے گا۔ کفار سمجھے سن کہ محمد مصطفیٰ تو بعد یہ دے گھروں نبی پاک دا پتہ چلے گا، یہ دے گھر نبی پاک دی خبر ہوئے گی، جس گھر دا تعلق نبی علیہ السلام دے نال سب تو سے آتا ہے وہ ابو بکر دا خاندان ہے۔ نبی علیہ السلام صدیق نو لے کے چلے گئے ہجرت دے سفر تے، ابو جہل دے ساتھیوں تے پہنچے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی مشیران بار تشریف لے آئیاں، پہ دیکھیا تے ابو جہل تے دے نال ساتھی سردار آئے نے، کہن لگی اے اسماء من دسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر آپ کا باپ، فرمایا وہ بھی گھر پہ نہیں ہے۔ فرمایا کدھر گئے؟ فرمایا باہر تشریف لے گئے۔ فرمایا آگے کدھر کا ارادہ ہے، کدھر گئے بتاؤ؟ فرمایا نہیں بتا سکتی۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ یا بات چھپا رہی ہو؟ فرمایا چھپا بھی نہیں رہی، بتا بھی نہیں سکتی، چھپاتی اس لیے ہی نہیں کہ صدیق کی بیٹی ہوں، بتاتی اس لیے ہی نہیں کہ میرے محمد کا راز ہے، یہ راز رسول ہے، رسول اللہ نے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، نہیں بتاؤں گی کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے، علم میں ہے، نہیں بتاؤں گی، جانتی ہوں نہیں بتاؤں گی۔ جو نفاق والے ہوں نعوذ باللہ ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت لگی ہوئی تھی مکہ میں 100 اونٹ عربی و نسل، جو عرب میں سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب تھے، وہ 100 اونٹ دیں گے جو محمد مصطفیٰ کو لے کے آئے گا، زندہ لے آئے، شہید کر کے لائے، 100 اونٹ اسے انعام دیے جائیں گے۔ بتلاؤ مال لینے کے لیے ہوتے صدیق یا صدیق کا گھرانہ یا صدیق کے بیٹے یا صدیق کا باپ یا صدیق کی بیوی یا صدیق کی بیٹیاں، بہترین موقع تھا، امانت رسول رحمت آپ کے حوالے تھی، آپ کے گھر میں تھی، آپ کے علم میں تھی، بتلا دیتے، اونٹ لے لیتے، انعام پا لیتے، پیسہ کما لیتے۔ مجھے بتاؤ پھر منافقین کے گھر یہ حالت، یہ کیفیت کہ مار کھا رہی ہے بیٹی، ابو جہل سے کہتی ہے محمد کا نہیں بتاؤں گی۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ جا رہے، راستے میں سراقہ بن مالک پہنچ گئے تھے، کافروں کے سردار۔ جب محمد صدیق کو جاتے دیکھا تو کہنے لگا میں انعام پا گیا، لیکن صدیق نے پھر بھی وفا کی۔ اور کئی لوگوں نے دیکھا راستے میں صدیق کو جانتے تھے، مصطفیٰ کو نہیں پہچانا۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے میرا ہاتھ ہی جا رہا ہے۔ سننے والے نے سنا، سمجھنے والے نے نہ سمجھا، اس نے سمجھا کہ صدیق کسی سفر پہ جا رہے ہیں، یہ راستہ جانتا ہے، یہ راستہ بتلانے والا ہے۔ صدیق کہہ یہ رہے تھے مجھے راستہ بتلانے والا ہے، دل میں خیال یہ تھا کہ مجھے جنت کے راہ پہ لے جانے والا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور میں پہنچ، جہاں صحابیت کی اصطلاح شروع ہوئی، پہنچے سیدنا صدیق غار میں لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بیٹھے۔ جب بیٹھے کفار تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ دروازے پہ پہنچ، جب پہنچ آئے صدیق غم پریشانی میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار نے تھوڑا جا نیواں ہو کے جھک کے ویکھیا تو پہچان جائیں گے۔ آج بھی غار ثور میں جا کے بیٹھے لیٹے دیکھے اور نیچے بندہ بیٹھ کے دیکھنا چاہے تو بندے کو دیکھ سکتا ہے،
وہ پورا منظر اسی طرح محفوظ اور موجود ہے. یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا نیوے ہو گئے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ غم کیوں کرتا ہے؟ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے. ان دو کے بارے میں، ان دو کون؟ محمد اور دوسرے صدیق. نبی اور صدیق جڑے ہو. کوئی توڑ دکھا دو، کوئی اختلاف دکھا دو. صدیق کی بیٹی پر 50 دن تک الزام لگا رہا. صدیق نے اس وقت بھی محمد مصطفیٰ کے خلاف کوئی زبان سے جملہ دیا ہو تو بیان کر. بگنا رشتہ دیا ہوا ہو، بیٹی نکاح میں ہو، بیٹی پہ الزام لگ جائے اور رسول اللہ پوچھیں علی سے کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسری سوکن سے پوچھے زینب سے عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کیا خیال ہے؟ جس کی بیٹی ہو وہ پہنچ کے نہ کہے آپ کون ہوتے ہیں میری بیٹی بارے میں لوگوں سے پوچھنے والے. صدیق 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیس نہیں کر سکے، بیٹھ نہیں سکے. سنتے تھے، جاتے تھے، چلے جاتے تھے، آتے تھے. لوگوں سے طوفان پورا بدتمیزی کا سن رہے ہیں، ایک جملہ بھی نہیں کہا. صرف بیٹی عائشہ نے کہا تھا ابا جی آپ رسول اللہ سے بات ہی نہیں کرتے، میرے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں پورے مدینہ میں اور آپ بات ہی نہیں کرتے. بیٹیوں کے باپ ایسا ہوتا ہے، آپ ذکر ہی نہیں کرتے. صدیق نے جواب میں کیا کہا تھا؟ فرمایا بیٹا عائشہ اگر تیری شوہر کوئی اور ہوتا. صدیق جواب دیتا یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، اونچی آواز بولنے سے ایمان تباہ ہو جاتا. کیا بولوں؟ اپنے رسول کو کیا کہوں؟ کچھ نہیں کہہ پاتا. جذبات آتے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا. پڑھ لیجیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں، حزن میں ہے، غم میں. رافضیوں نے یہ لکھا اور کہا کہ وہاں ابو بکر اونچی اونچی رو رہے تھے تاکہ وہ سونے کے پکڑ لیں حضور. رو رہے تھے تو رون دی کیڑی لوڑ سی، باہر نکلا تھا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پکڑو اور مجھے انعام دو. بکواس کی کوئی انتہا بھی ہوتی. دل سیاہ ہیں، زبانیں سیاہ ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتے. یاد رکھیے صدیق روئے نہیں. صدیق کو غم لگا ہے، حزن ہے. اور حزن اور خوف میں یہی فرق ہے. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا غم ہوتا ہے. قرآن میں یہ فرق ہے، خوف و حزن میں، غم اور خوف میں یہی فرق ہے. لفظ خوف میں اور لفظ حزن میں یہ فرق ہے. جب فرشتے آئے تھے انسانی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا گیا تھا اور انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر گئے تھے. ڈر کس کا تھا؟ اپنی جان کا. فرشتوں نے کیا کہا؟ لا تخف، اے ابراہیم ڈرو کوئی نہ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، نوری ہیں، کھانا نہیں کھاتے. آپ اپنی جان کی فکر نہ کریں، نہ ڈریں. یہاں لا تخف ہے، یہاں لا تحزن ہے. قرآن پاک پڑھیے. یوسف علیہ السلام جدا ہو گیا یعقوب سے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے آنکھیں ختم ہو گئی. ابیضت عیناہ من الحزن، یوسف کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی. غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے. صدیق نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، محمد کی ذات کی فکر. لا تحزن، پیغمبر کے الفاظ، قرآن کے الفاظ. قرآن پاک کو پڑھیے.
نبی علیہ السلام اور صدیق غار میں ہیں دونوں، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور صدیق کی معیت صحابیت کے مقام کا اندازہ لگائیے۔ رب نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ ہے محمد یہ ہے صدیق، رب نے فرمایا اثنین، دونوں اکٹھے تھے، ایک جملے میں، ایک صیغے میں، ایک لفظ میں اللہ نے رسول اللہ کو اور اپنے صدیق کو، اپنے محبوب کے صحابی کو اکٹھا کیا۔ فرمایا ابو بکر جب غمگین ہوئے نا، یا رسول اللہ یہ پکڑ نہ لیں آپ کو، فرمایا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ فرما جدو دونوں بیٹھے سن، اگر تسی سارے بھی مدد نہ کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ مدد کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جدو نکال دیتا سی بستی چوں مکے چوں کسنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو، اور وہ دوئیں چلے سن ثانی اثنین، دونوں چلے تھے، ثانی اثنین دونوں چلے تھے، ایک محمد اور صدیق ثانی اثنین، جب دونوں اٹھے تھے دونوں چلے، دو میں سے دوسرا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار اندر موجود سن، دونوں غار میں بیٹھے تھے، ایک محمد اور دوسرا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن دی آیت ہے، سو جناب قرآن پاک نے وضاحت فرمائی ہے، اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، جس کو رب کہے دونوں غار میں تھے، اس غار کا تذکرہ رب قرآن میں کرے، نال نبی بھی ہے نال صدیق بھی ہے، الفاظ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرما جب دونوں غار میں تھے، اذ یقولو، جب کہہ رہے تھے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ لصاحبہی، لصاحبہی، اذ یقولو لصاحبہی، اذ یقولو لصاحبہی، اذ یقولو لصاحبہی، جب کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ لصاحبہی، اپنے صحابی کو۔ یہاں سے لفظ صحابی شروع ہوا، یہ اصطلاح صحابیت شروع ہوئی۔ رب نے قرآن کے اندر سب سے پہلے اور سب سے منفرد شخصیت صدیق کو ہی صحابی کہا، لصاحبہی، جب کہہ رہے تھے محمد مصطفیٰ اپنے صحابی کو، لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ، غم کر تو نہ غم کرے ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس طرح اللہ تیرے ساتھ میرے ساتھ ہے اس طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، ابو بکر معنا، معنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جی مقام ملے ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہو، محمد اور اس کے ساتھ والے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ ہیں صدیق، کبھی اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا، فرما اللہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اللہ پریشان نہیں کرے گا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ مقام، یہ شان، یہ عزت، یہ وقار نصیب ہوا ہے۔ محدثین مفسرین نے ایک عجیب بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ محمد اور صدیق کبھی جدا ہوئے ہی نہیں، پڑھ کے دیکھ لو، کبھی جدا نہیں ہوئے، کوئی غزوہ ایسا نہیں، بدر ایسا ہے جتے عثمان نہیں، غزوہ بدر سیدنا عثمان نہیں، غزوہ تبوک شیر خدا علی مرتضی نہیں، کوئی غزوہ ایسا نہیں جدے ابو بکر نہ ہوئے نال عمر نہ ہوئے، ایک غزوہ بھی ایسا نہیں۔ اور یہ بھی اعزاز ہے، نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک اندر 23 سال جدوں نماز فرض ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آخری نماز تک آپ کی زندگی میں 3 صحابی ہے جنہوں رسول اللہ کی زندگی میں مصلی امامت پہ آئے اور رسول اللہ کے مصلی پہ جماعت کروائی، وہ صرف 3 شخصیات، ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے ایک نماز محمد مصطفیٰ نے خود پڑھی، عبد الرحمن ابن عوف
رسول رحمت سفر میں جناب ایک صلح میں تھے، تخیر ہوئی، عبد الرحمن ابن عوف جماعت کرا رہے تھے، رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جب تبوک میں آپ گئے تو عبداللہ بن ام مکتوم کو امام بنا گئے۔ جب آخری بیماری میں آئے تو مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ باقی 1.5 لاکھ صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے محمد کی زندگی میں رسول اللہ کے مصلی پہ کسی نے جماعت کرائی۔ نہ یہ اعزاز سیدنا عمر کو مل سکا سوائے ایک نماز کے، اور وہ بھی رسول اللہ نے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ نہ سیدنا عثمان کو، نہ سیدنا علی کو یہ اعزاز صدیق کو ملا ہے، اور انوکھا ملا ہے، اور ایک مقام پڑا ہے۔ جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ گئے تھے، تبوک کا لمبا سفر تھا مدینہ سے، رسول اللہ بھی چلے گئے، صدیق چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، عبد الرحمن ابن عوف چلے گئے، سوائے معذور صحابہ کے، بیمار صحابہ کے، سوائے کسی انتہائی شرعی عذر کے کوئی صحابی مدینے میں نہیں رہا، سارے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام صرف سیدنا علی کو کہہ گئے کہ آپ نے اہل بیت کے معاملات کا، گھریلو معاملات کا خیال رکھنا ہے، میں گھر میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھریلو معاملات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ علی رہ گئے رسول اللہ کے حکم سے، یا اس طرح سمجھ لو جب آپ تبوک چلے گئے سن، علی سے افضل بندہ مدینے میں کوئی نہیں تھا۔ جتنے تھے صحابہ سب سے افضل کون تھے؟ علی۔ لیکن رسول اللہ نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ عبداللہ بن ام مکتوم کو۔ فرمایا جب تک میں نہیں آؤں گا اس نبینے کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہنا، میرے مصلی پہ یہ امام ہوگا۔ اگر تبوک کے سفر میں رسول اللہ شیر خدا کو امام بنا جاتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں رسول اللہ کے مصلی پہ، علی نے پورا مہینہ نمازیں پڑھائیں۔ دنیا ساری حیران ہے، مجھے اس کا جواب دیا جائے کہ مدینہ خالی ہے کبار صحابہ سے، علی سے بڑھ کے تبوک میں، جب تبوک میں چلے گئے علی سے بڑھ کے مدینے میں کوئی شخص نہیں تھا۔ رسول اللہ نے مفضول کے پیچھے شیر خدا کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ عبداللہ بن ام مکتوم مفضول تھا، سیدنا علی افضل تھے، شان میں، مقام میں، عزت میں، وقار میں، ہر لحاظ سے افضل علی تھے، لیکن مصلی امامت پہ نہیں کھڑا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی حکمت پر جتنا بھی غور کرے، صدیق ایک اور وصف بھی ہے، دیکھ لے رسول اللہ کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے۔ محدثین نے، مفسرین نے بڑی عجیب مطابقتیں بیان کی ہے، ایک ایک مطابقت پہ آپ ذرا غور کر لے تو صدیق کی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں نبی کے ساتھ جوڑا ہے، فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبوت کے بعد ذکر فوراً صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ان کے خلاف رسول اللہ نے لشکر تیار کیا، صدیق نے وہی کام محمد مصطفیٰ کے بعد کیا۔ نبی علیہ السلام نے کفار کے خلاف جہاد کیا، صدیق نے کفار کے خلاف جہاد کیا۔ رسول رحمت کے ساتھ ساتھ رہے۔ ذہب تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے ذہب تو انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خراج تو انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے اپنے ساتھ صدیق کو رکھا ہے۔ نبوت صدیقیت ہمیشہ جڑی رہی۔ پھر آپ کے دیکھیے نبی علیہ السلام جا رہے سن، حضرت ابو بکر عمر آپ کے ساتھ دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاقذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ہم تینوں اکٹھے ہیں قیامت والے دن اسی طرح ہم تینوں اکٹھے اٹھیں گے۔ نبی کے ساتھ صدیق ہوگا،
پھر عمر ہوں گے. نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا, صدیق کو ساتھ زہر دیا گیا. رسول اللہ پر اثر نہ ہوا, صدیق پر اثر نہ ہوا. 1 سال بعد اس زہر کے اثار محبوب پہ آئے. 1 سے 2 سال, کچھ 2 سالوں بعد جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے قریب آئے, آپ پر زہر کے وہی اثار نمودار ہوئے. حضرت صدیق بیمار رہے جس طرح مصطفیٰ بیمار رہے. صدیق محبوب کو بخار 13 دن رہا, صدیق کو بخار 13 دن رہا. جب نبی پاک فوت ہوئے, آپ کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ تھی. جب صدیق فوت ہوئے, ان کے پاس ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ تھی. حضرت محبوب جب فوت ہوئی آخری لمحہ, تو جھولی حضرت صدیقہ کی سینہ صدیقہ کا تھا. جب صدیق فوت ہوئے, ان کا بھی سینہ اور جھولی حضرت صدیقہ کائنات کے تھی. سوار کو مصطفیٰ فوت ہوئے, سوار کو حضرت صدیق فوت ہوئے. ایک ہی دن موت کا. 63 سال عمر مصطفیٰ کی تھی, 63 سال عمر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. جس حجرے میں دفن محمد مصطفیٰ ہوئے, اسی حجرے میں دفن ساتھ صدیق ہوئے. جس قبر سے محبوب اٹھیں گے, جس حجرے سے, اسی حجرے سے صدیق بھی ساتھ اٹھیں گے. فرمایا پھر ہم حوض بقیع کی طرف جائیں گے. رب قیامت کا دن قائم کرے گا. اے حوض کوثر پر میں ہوں گا, میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے. جنت تک نبی پاک نے فرمایا جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, جنت میں داخل ہوں گا, تو صدیق کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ صدیق اس دروازے سے گزرے. جہاں نبوت ہے وہاں صدیق ہے. صدیق کی عظمت جتنی کھولو گے, ایک پوری صدیق کتاب اور ایک پورے فکر کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی فضیلت پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بحث ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.